السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اسے رنگوں سے پیار تھا، عشق تھا. وہ کھنکھناتی رنگ برنگی ہرے، لال، پیلے اور نیلے رنگ کی چمکتی چوڑیاں ہوں یا پیازی، بسنتی اور اورنج ریشمی دھاگوں کے پھسلتے لچھے، گلشن کے رنگ برنگ پھول ہوں یا پھر گہری سبز آنکھوں کو سکون پہنچاتی گھاس. بہار کے حسین رنگوں کے علاوہ خزاں کے پتوں کے براؤن، اورنج، سرخی مائل کھڑکھڑاتے پتے بھی اس کے دل کو لبھاتے تھے. نیلے آسمان پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی کوسے قزح کے دل فریب رنگ بھی اس کی آنکھوں میں اتر آتے تھے اور چہرے پہ پھیل جاتے تھے. ان سب رنگوں کی جھلک اس کے پورے سراپے میں جادو بن کے جھلکتی تھی. وہ خود بھی سراپا بہار تھی، شوق و شنگ، ہستی کھلکھلاتی، زندگی سے بھرپور. مسکراہٹ کے ساتھ وہ زندگی کا پیغام دیتی نظر آتی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پھیکے اور ہلکے رنگ پسند ہوتے ہیں. وہ شوق رنگوں سے گھبراتے ہیں، مگر وہ ایسی نہیں تھی. وہ ان شوق و شنگ رنگوں کو ہی زندگی کی علامت سمجھتی تھی. سفید رنگ اور پھیکے پھیکے رنگ تو اسے موت کی علامت نظر آتے تھے. اس کا تعلق ہندو مذہب سے تھا، لیکن پاکستان میں ساری عمر رہنے کی وجہ سے وہ بڑی اچھی اردو بولتی تھی. ماں باپ کی وجہ سے چند ایک ہندی کے لفظ ضرور اس کے لبوں پر آ جاتے تھے. اس خوبصورت بندی کی وجہ سے جو اس کی چاند سی پیشانی پہ جگمگاتی تھی، جو اس کی پہچان بن چکی تھی. ورنہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ہندو ہے. ہاں، ماں باپ کو وہ ان کی ضد کی وجہ سے ماتا اور پتا جی کہتی تھی. شاید وہ بھی اپنی تھوڑی بہت شناخت قائم رکھنا چاہتے تھے. گھر میں چھوٹا سا پوجا گھر بھی تھا. ماں بتاتی تھی کہ روپ متی کو شروع سے ہی رنگوں سے پیار تھا. وہ کھلونے لاتی تو گہرے رنگوں والے کھلونے اس کی توجہ کا مرکز بنتے، دوسرے کھلونے وہ ہمیشہ نظر انداز کر دیتی. ماں نے رنگین پھولوں والا لباس پہنا ہوتا تو لپک لپک کر اس کے ہاتھ ان پھولوں کی طرف جاتے. آسمان پہ اڑتی رنگین پتنگیں گھنٹوں اس کی نظروں کا مرکز بنی رہتی، یہاں تک کہ انہیں دیکھتے دیکھتے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتی. بڑی ہوئی تو ہمیشہ خوبصورت رنگ دار چیزوں کا انتخاب کیا. کمرے کے ایک طرف ہرے رنگ کے غباروں کا خوبصورت گچھا سجا رہتا، بستر پہ رنگ دار چادر، تکیے پہ کڑھی کلیاں. بعض اوقات تو ماں چڑ جاتی، یہ تو نے اپنے کمرے کو کیا بنا دیا ہے روپا، کسی رنگ روٹ کا کمرہ لگ رہا ہے. تو کیا ہوا ماتا جی، مجھے رنگوں سے عشق ہے. یہ رنگ میرے ارد گرد نہ ہو تو میں مر ہی جاؤں شاید. وہ آنکھیں بند کر کے بڑی حسین مسکراہٹ کے ساتھ بولی. ایشور سے خیر مانگ روپا، کیوں ماں کا دل دہلا رہی ہے؟ تو ایک ہی تو ہماری اولاد ہے، ہماری زندگی کی روشنی ہے تو. ماتا جی، اس نے پیار سے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کے گال پہ بوسہ دیا. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ روپا، تمہاری وجہ سے ہماری زندگی میں سارے رنگ ہیں. تو نہ ہوتی تو ہماری زندگی بے رنگ ہوتی. تو پاگل ہو گئی ہے، دیوانی ہے، بالکل دیوانی. ٹھیک کہا ماتا، میں رنگوں کی دیوانی ہوں. اگر رنگ میری زندگی سے نکل جائیں تو میں خبردار اگر مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات نکالی. ماں نے آنکھیں دکھائی تو وہ کھلکھلا کے ہنس دی، زندگی سے بھرپور ہنسی، چہرے پہ کوسے قزح کے تمام رنگ بکھیر دینے والی ہنسی. اب وہ اپنے لباس کا انتخاب خود ہی کرتی تھی، ڈھیروں خوبصورت رنگوں کے لباس. ایک دن کالج میں ایک فنکشن میں ہری قمیض، سرخ شلوار اور کالا دوپٹہ لے کر سہیلیوں کے درمیان پہنچی. بلا شبہ وہ اس لباس میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی. روپا، لگتا ہے کوئی رنگ روٹ آ گیا ہے. اچھا، اس نے تیکھی نظروں سے انہیں گھورا. مجھے تو لگتا ہے دوپٹے رنگنے والی کوئی دکان چلی آ رہی ہے. ایک اور سہیلی شرارت سے بولی تو تیسری کہاں پیچھے رہتی. روپا کو تنگ کرنے میں سب کو مزہ آتا تھا. تم غلط کہہ رہی ہو سائمہ، میرے خیال میں تو روپا کسی ملٹی کلر پینٹ کمپنی کا اشتہار لگ رہی ہے.
تم جو بھی کہو مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے رنگوں سے عشق ہے اور یہ عشق ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ میری خوش قسمتی اور تمہاری بد قسمتی ہے کہ تمہیں ہمیشہ مجھے رنگ برنگے لباس میں دیکھنا پڑے گا۔ پھر پہلی بار یونیورسٹی میں سنبل نے اس کا راستہ روک کر دھیرے سے کہا، روپا تمہاری آنکھیں بہت رنگین ہیں۔ روپا نے پہلے تو حیرت سے اسے دیکھا، پھر سب سمجھ کر ان آنکھوں کی ساری رنگینی اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ اگر وہ ان بکھرے رنگوں سے مزین اپنا چہرہ اس وقت دیکھ لیتی تو خود ہی سے اسے عشق ہو جاتا۔ پھر سنبل کے ساتھ ہر ملاقات کے بعد یہ رنگ اور گہرے اور خوبصورت ہوتے گئے، کیونکہ ان میں پیار کا رنگ بھی شامل تھا جو سب سے پکا تھا۔ سنبل کے ساتھ منایا گیا ہولی کا تہوار کتنا خوبصورت تھا۔ سنبل اب اس کے گھر بھی آنے لگا تھا۔ ہولی پہ سنبل نے اسے رنگوں سے اتنا زیادہ بھگو دیا کہ اس کی پور رنگوں کے ساتھ ساتھ سنبل کے پیار میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس نے بھی سنبل پہ خوب رنگ پھینکے اور پھر یہ رنگ جلد ہی ایک نئے رنگ میں ڈھل گئے، شادی کے رنگ میں۔ شادی پہ اس کا جوڑا کئی رنگوں کی پٹیوں سے سجا تھا۔ خوبصورت رنگوں کی کڑھائی نے جوڑے کے حسن کو دوبالا کر دیا تھا۔ سنبل جانتا تھا کہ روپا کو رنگوں سے کتنا پیار ہے۔ اس نے اپنے کمرے کو عین روپا کی خواہش کے مطابق سجایا۔ بستر کی رنگین چادریں، چاروں طرف لٹکتی پھولوں کی رنگا رنگ لڑیاں، ہر طرف مختلف رنگوں کے گلدستے، خوبصورت ملٹی کلر دبیس کارپیٹ، اس پہ گلاب کے علاوہ دوسرے رنگوں کی پھولوں کی پتیاں بھی بکھری تھیں۔ یہ سب دیکھ کر روپا کا من سنبل نے ہمیشہ کے لیے جیت لیا تھا۔ ہنی مون پہ وہ دلکش رنگا رنگ وادیوں میں بچوں کی طرح گھومتے رہے، دیوانہ وار بھاگتے رہے۔ سنبل ہر وادی سے خوبصورت پھول اس کے بالوں میں سجاتا رہا۔ اس کے چہرے پہ پھولوں سے بھی زیادہ حسین رنگ بکھرتے رہے۔ وقت بڑی خوبصورتی سے دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ ساس اور سسر دونوں ہی اچھے تھے۔ ایک ہی بیٹا تھا، بہو سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس نے بھی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اور پھر آنے والے دنوں میں ان کے ہاں 3 بچے آئے۔ انہیں بھی اس نے رنگا رنگ لباس پہنائے، سجایا انہیں۔ وقت کچھ آگے بڑھا تو بچوں نے اس کی پسند کے رنگین کپڑے پہننے سے انکار کر دیا۔ ان کی اپنی ایک پسند تھی، یا شاید ہر طرف اتنے رنگ دیکھ کے ان کا دل بھر گیا تھا۔ یہ مایوسی کی پہلی لہر تھی جو اسے دیکھنی پڑی۔ دوسرا حملہ تب ہوا جب اس نے اپنے خوبصورت بالوں میں چاندی سی چمکتی دیکھی۔ کتنی دیر تک وہ صدمے سے ہل نہ سکی۔ یہ سب قبول کرنا بہت مشکل تھا، لیکن قدرت کے اصولوں کے سامنے آج تک کون ٹھہر سکا ہے۔ اسے بھی پہلی بار محسوس ہوا کہ عمر ڈھل رہی ہے، بچے جوان ہو رہے ہیں۔ اسے جلدی سے بالوں کو رنگ لیا۔ دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ لباس پہ وہ ابھی اسی طرح توجہ دیتی تھی۔ رنگوں کو ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا اس نے۔ رنگ تو اس کی زندگی تھے، رنگوں سے تو اسے عشق تھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی رنگین کپڑے بنواتی جیسے وہ جوانی اور نو عمری میں بنواتی تھی۔ پھر ایک روز اس کی بیٹی نے اسے ٹوک دیا، ماما آپ کیا ٹین ایجرز کی طرح کے کپڑے پہنتی ہیں؟ سوبر خواتین کی طرح پہنا کرے نا، سوبر کلرز کے کپڑے بنوائیں اپنے۔ میری سہیلیاں نا مذاق اڑاتی ہیں کہ تمہاری ماما اس عمر میں بھی اتنے عجیب کپڑے پہنتی ہیں۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ حیرت سے اس نے بیٹی کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ کتنے دن تک اس پہ ڈپریشن کے دورے پڑتے رہے۔ سنبل نے ہر ممکن اس کا ساتھ دیا، اسے سمجھایا، اپنی محبت کا یقین دلایا، اور یوں کچھ دنوں میں وہ سنبھل گئی۔ اس روز وہ کتنے دنوں کے بعد ڈرائیور کے ساتھ بازار گئی تھی۔ اس نے سرخ اور کالے امتزاج کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ ابھی گاڑی سے نکل کر دکان کے اندر داخل بھی نہیں ہوئی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ اس کے قدم وہیں پہ جم گئے۔ پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی اور دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ بغیر شاپنگ کے ہی گھر واپس آ گئی۔ سنبل نے بہت سمجھایا کہ تم کیوں فکر کرتی ہو روپا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مجھے تو کبھی بھی تم ان رنگوں میں بری نہیں لگی، بلکہ لگ ہی نہیں سکتی۔ میری محبت کے سارے رنگ اب بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تم جو چاہے پہنو، کسی کی پرواہ نہ کیا کرو۔ پھر ایک ایک کر کے سب بچوں کی شادیاں ہوئیں۔ سنبل نے اس کی طبیعت اور خواہش کے پیش نظر رکھ کر اس کے لیے خوبصورت رنگوں کی ساڑیاں بنوائیں۔
जिन पे बड़े खूबसूरत और मुख्तलिफ रंगों के बॉर्डर्स थे। बच्चों से सुंबल ने साफ कह दिया था कि ये उसकी अपनी ख्वाहिश है, कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा ना बोले जिससे उनकी माँ का दिल दुखे। उन दिनों वो कितनी खुश थी, पाँव ज़मीन पे नहीं टिकते थे। कपड़ों के रंग, आंखों और चेहरे दोनों पे छलकते देखकर सुंबल भी खुश था। लेकिन कुछ रोज़ बाद उसकी बड़ी बेटी माहिमा ने उसके अरमानों पे पानी फेर दिया। मामा, आप मुझसे मिलने आए तो प्लीज़ कोई डिसेंट सा कलर पहन कर आइएगा साड़ी का, वरना मेरी सास सौ सौ बातें बनाएंगी। आपने तो देखा है वो कितने हल्के और नाइस कलर्स के लिबास पहनती हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती ना तो प्लीज़ इस किस्म के भड़कीले कपड़े पहन के मत आए, मैं खुद ही आपको आके मिल जाया करूँगी। रूपा बेबसी से माहिमा का मुंह देखती रह गई। दो आंसू आंखों से निकलकर ज़मीन पर गिरकर मिट्टी में जज्ब हो गए। बहू ने भी बेटी का साथ दिया। माहिमा ठीक कहती है मम्मी, अब वो ससुराल वाली हो गई है। ससुराल में मेके की इज्जत का ख्याल रखना ही पड़ता है, और सच्ची बात तो यह है कि आपकी ये उम्र नहीं रही इस तरह के भारी और रंगीन कपड़े पहनने की। और जैसे रूपा की टांगों ने खड़े होने से इनकार कर दिया तो वो जल्दी से खुद को घसीटती अपने कमरे में आ घुसी और बिस्तर पे लेट के फूट फूट के रोई। भला रंगीन लिबास पहनने से क्या होता है जो इन सब को मुझ पे एतराज होने लगा है? रंग तो जिंदगी की अलामत है, और ये जो मुझे सफ़ेद और सोबर रंग पहनने का कहते हैं, मुझे तो ये मौत के बराबर लगते हैं। और फिर जैसे मुश्किल वक्त ने तो उसकी राह देख ली थी। उस दिन अपने मूड को खुशगवार करके बहुत दिनों बाद वो पार्लर गई। बाल भी कई महीनों से ट्रिम नहीं करवाए थे। कई बरस हो गए उसने बाल छोटे करवा लिए थे। स्टेप्स में कटिंग करवा के बड़ा खूबसूरत सा बालों का स्टाइल बनवाया हुआ था। आज बहुत दिन बाद फिर से पार्लर आई थी। पार्लर वाली ने उसे कुर्सी पर बिठाया और बोली, मैडम, मेरा ख्याल है अब आपको बाल थोड़े से लंबे कर लेने चाहिए, शोल्डर्स से ज़रा नीचे तक। मतलब इस उम्र में ना छोटे बाल अच्छे नहीं लगते। क्या कहना चाहती हो तुम? रूपा को एकदम गुस्सा आ गया। तुम्हें पता होना चाहिए, जो जो उम्र ज़्यादा होती है बाल भी उसी तरह सेहतमंद नहीं रहते, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाल लंबे यंग लड़कियों के लिए ज़्यादा सूट करते हैं, क्योंकि सेहतमंद भी होते हैं और वो उन्हें अच्छी तरह संभाल सकती हैं, उनके नखरे उठा सकती हैं। लेकिन हम लोग इस काबिल नहीं होते, इसलिए बड़ी उम्र के लोगों के लिए ही छोटे बाल होते हैं और उन्हें ही अच्छे लगते हैं। तुम्हारे मशवरे का बहुत शुक्रिया, जो कहा है वैसा करो। सॉरी मैडम, लड़की ज़रा दबे दबे से नागवार लहजे में बोली। मैं तो आपकी एज की वजह से कह रही थी कि बेवजह कोई देखेगा तो बातें बनाएगा। आप तो जानती हैं ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है। और फिर वो सारा रास्ता वापसी पे यही सोचती रही कि क्या उम्र ज़्यादा होने से दिल भी बूढ़े हो जाते हैं? दिल तो हमेशा जवान ही लगते हैं। दिल तो वही कुछ चाहता है जो नो उम्री में चाहता है। उसी तरह भागना, दौड़ना, कह के लगाना, झूला झूलना, बागों में तितलियों की मानित उड़ना, बात बेबात मुस्कुराना। जिस्म के साथ साथ आखिर दिल बूढ़ा क्यों नहीं होता? वो क्यों वही रंग वही ढंग चाहता है? हाँ, आज़ाद कमज़ोर ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन ख्वाहिशात में तो फ़र्क नहीं आता। वो तो कमज़ोर नहीं होती। मेरा दिल तो अभी भी रंगों का आशिक है, अभी भी रंगीन लिबास पहनना चाहता है। मैं कैसे रंगों के बगैर रह सकती हूँ? मेरा दिल अब भी क्यों रंगों के लिए हुमकता है? उन्हें आंखों में जज्ब कर लेना चाहता है, दिल में समो लेना चाहता है। दिल चाहता है रंगों में डूब जाऊं, कहीं रंगों की बारिश हो तो उनमें घंटों नहाऊं। मेरा दिल रंगों से भरता क्यों नहीं? जाने क्यों सारा रास्ता आंखों से आंसू झलकने को बेताब रहे। और फिर आने वाला वक्त उसके लिए यह आजमाइश लाएगा, उसे अंदाज़ा नहीं था। एक रोज़ खामोशी से सुंबल भी साथ छोड़ गया। उस पे तो जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी चूड़ियाँ तोड़ दी गईं तो उसने हरासा होकर तोड़ने वालों की तरफ देखा। क्या देख रही हो? ये कोई नई बात नहीं, हमारी पुरानी रस्म है। वो अभी सुंबल के सदमे से भी न संभली थी कि चूड़ियाँ तोड़ दी गई। एक औरत उसके लिए सफ़ेद साड़ी ले आई। लो, ये पहन लो, ज़रा जल्दी करो। ये क्या? उसका दिल डूब गया। ये सफ़ेद साड़ी है जो सब विधवा औरतों को पहननी होती है। तुम तो यूं देख रही हो जैसे अभी पालने से निकली हो। सफ़ेद साड़ी?
اس کے سفید ہوتے لب ہلے۔ سنبل سے جدائی کیا کم تھی کہ اس کے دل پہ غم کے پہاڑ توڑنے کے لیے اب ان رنگوں سے بھی جدا ہونا پڑے گا۔ نہیں، میں سفید ساڑی نہیں پہنوں گی، وہ جیسے سرگوشی میں بولی۔ تم اتنی ننھی نہیں ہو کہ اب تمہیں ہم سمجھائیں۔ اب سنبل اس دنیا میں نہیں رہا تو ہر خوشی حرام ہے تم پہ، ہر رنگ حرام ہے تمہارے لیے۔ وہ غم کی ذاتی سے بے ہوش ہو گئی۔ سب عورتوں نے مل کر اس کے کپڑے بدلے، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ ہوش میں آئی تو خود کو سفید ساڑی میں دیکھ کے ہذیانی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں سفید ساڑی نہیں پہنوں گی، وہ وحشیانہ انداز میں چیخی تو عورتوں نے اسے زبردستی بٹھایا۔ نہیں پہنوں گی، وہ زور سے چلا اٹھی۔ نہیں پہنوں گی، اس کی آنکھوں سے دریا بہنے لگا۔ وہ اپنی ساڑی کو نوچنے لگی۔ غضب ہے بھائی، پتی کا غم نہیں رنگوں کا غم ہے، کیسی عورت ہے تو؟ نہیں پہنوں گی، وہ پاگلوں کی طرح یہی چیخ رہی تھی۔ یہ نا اس طرح نہیں مانے گی۔ ایک عورت نے لکڑی پکڑی، اسے پیدر پہ ضربے لگائی۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے خون نکل آیا جسے اس نے ساڑی سے صاف کیا۔ سفید ساڑی پہ سرخ دھبے لگ گئے۔ اوہ ماما، کیا کرتی ہو؟ ہوش کرو، بیٹی نے بھی اسے جھنجھوڑا۔ نہیں ماہیمہ، نہیں پہنوں گی، وہ اٹھ کے باہر کو دوڑی۔ تبھی ایک دوسری عورت نے سوٹی سے اس کے بدن پہ وار کیا۔ روپا نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی، اس پہ تو جیسے جنوں سوار تھا۔ ہائے، اس میں تو جن گھسا لگتا ہے، یہ جن نکالنا ضروری ہے۔ عورتیں مذہب کی مریادہ کی خاطر اس پہ چڑھ دوڑی۔ اس کی ساڑی دیکھ کر لگتا تھا وہ لہو لہان ہو رہی ہے۔ ارے کوئی ہلدی لاؤ زخموں پہ لگانے کے لیے، ماہیمہ کو اپنی ماں سے ہمدردی ہوئی۔ اور پھر ہلدی تیل میں ملا کے لائی گئی تو روپا نے جلدی سے ہلدی کا چمچ لے کے اپنی ساری ساڑی پہ گرا لیا اور ہاتھوں سے ساڑی کے کافی زیادہ حصے پہ مل دیا۔ اب وہ ساڑی سرخ خون اور پیلی ہلدی سے مزین ہو چکی تھی۔ عورتیں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسی عورت انہوں نے نہ دیکھی تھی، نہ اس بارے میں سنا تھا۔ آخرکار سنبل کا آخری وقت آ گیا۔ اسے نہلا دھلا کر تیار کر کے لکڑیوں پر رکھا جا چکا تھا۔ چتا جلانے کا وقت ہو گیا تھا۔ سب آؤ، اس نعمانی کو پلاؤ، عورتوں نے بازوؤں سے اسے تھاما۔ وہ ابھی تک یہی بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں پہنوں گی، نہیں پہنوں گی۔ عورتوں نے افسوس اور غصے سے سر ہلائے۔ اچانک روپا نے بڑی قوت سے اپنے بازو چھڑائے۔ عورتیں ہکا بکا ہائے ہائے کرتی رہ گئیں۔ روپا باہر کو بھاگی۔ رستے میں میز پر پوتے کی نیلی سیاہی والی دوات پڑی تھی، وہ اس نے اٹھائی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا ڈھکن کھولا اور پوری ساڑی پہ چھڑکاؤ کرنے لگی۔ دوات کو خالی کر کے پھینک کر اس نے ایک عجیب سا قہقہ لگایا اور سب کی پہنچ سے دور بھاگ کر قہقہ لگانے لگی۔ ہا 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 ہا، میری سفید ساڑی نہیں رہی، دیکھو دیکھو، سرخ پیلی اور نیلی ساڑی ہے میری۔ عورتیں حیرت زدہ اسے دیکھ رہی تھیں اور اس کے وحشیانہ قہقے بلند اور ہذیانی ہوتے جا رہے تھے۔ پھر وہ تھک کے بیٹھ گئی، بے جان مورتی کی طرح، لب آہستہ سے ہلے۔ میری ساڑی اب سفید نہیں رہی۔ اور چند لمحے فاتحانہ نظروں سے عورتوں کی طرف دیکھا، پھر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ پاگل ہو گئی ہے بیچاری، سنبل سے جدائی برداشت نہیں کر سکی۔ عورتیں افسوس کرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو گئیں، جبکہ روپا کے چہرے پہ ایک آسودہ سی مسکراہٹ تھی کہ اس کی ساڑی پر اتنے بے پناہ رنگ تھے۔ اس کی ساڑی سفید نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو سفید رنگ کو موت سمجھتے تھے، اور یہ کھلتے ہوئے رنگ اس کے نزدیک زندگی کی علامت تھے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جنہیں اچھے اور کھلتے ہوئے رنگ پسند ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر ان کا مذاق اڑانا یا ان کی تصحیح کرنا کسی کو بھی زیبا نہیں دیتا کہ ہر انسان کی ایک اپنی خواہش اور پسند یا ناپسند ہو سکتی ہے، بھلے وہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کی پسند یا ناپسند کو کبھی مذاق کا یا تضحیک کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔